آخری خط کی سرگوشی، قسط نمبر 4۔ دو لکیروں کا راز۔ لفافہ فرش پر گرا ہوا تھا۔ جاوید صاحب، زینب بیگم اور ماہنور تینوں اس زرد لفافے کو دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں پنکھے کی آواز بھی سناٹے کو چیر رہی تھی۔ آج ماہنور کی 22ویں سالگرہ تھی۔ کیک میز پر رکھا تھا۔ موم بتیاں جلانا بھول گئے تھے۔ نانی کا خط، زینب بیگم نے لرزتی آواز میں کہا۔ مگر کیسے؟ وہ تو 1965 میں فوت ہو گئی تھیں۔ میں خود ان کے جنازے میں تھی۔ ماہنور نے جھک کر لفافہ اٹھایا۔ اس نے غور سے دیکھا۔ لفافے پر ڈاک خانے کی مہر تھی۔ مہر دھندلی تھی، مگر سال 1964 پڑھا جا رہا تھا، یعنی نانی کی وفات سے 1 سال پہلے۔ مطلب یہ خط 60 سال سے ڈاک میں گھوم رہا تھا؟ جاوید صاحب نے کہا۔ یا کسی نے اب نکال کر بھیجا ہے؟ سب سے عجیب بات، وصول کنندہ کا نام تھا ماہنور رحمت۔ یہ نام ماہنور نے صرف 10 دن پہلے رکھا تھا، یونیورسٹی کے فارم پر، فیس بک پروفائل پر، کسی سرکاری کاغذ پر ابھی تک نہیں تھا۔ تو نانی کو 60 سال پہلے کیسے پتہ چل گیا کہ اس کی پڑنواسی اپنا نام یہ رکھے گی؟ اور وہ 2 لکیریں ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی، کراس کا نشان۔ کھولو اسے، ماہنور نے کہا۔ اس کی آواز میں ڈر نہیں، عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ جانتی تھی کہ اندر کیا لکھا ہے۔ زینب بیگم نے کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا۔ اندر سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکلا، ہلکا گلابی کاغذ، ایسا کاغذ جو پرانے زمانے میں خواتین خط لکھنے کے لیے استعمال کرتی تھیں، خوشبو والا کاغذ۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ 60 سال بعد بھی اس سے ہلکی ہلکی گلاب کی خوشبو آ رہی تھی۔ کاغذ کھولا گیا۔ لکھائی زبیدہ بیگم کی تھی۔ زینب نے اپنی نانی کے ہاتھ کے لکھے تعویذ اور وظائف دیکھے ہوئے تھے۔ وہ لکھائی پہچانتی تھی، گول گول سے حروف۔ میری پیاری پوتی کی بیٹی، اگر تم یہ خط پڑھ رہی ہو تو مطلب تم نے پہلا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ تم نے کنویں والی ماہنور کو آزاد کر دیا ہے۔ شاباش! مگر بیٹا، کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وعدہ 2 تھے، ایک ماہنور کا، دوسرا میرا۔ 1947 میں جب میں موہن پور سے بھاگی تھی، میں اکیلی نہیں بھاگی تھی، میرے ساتھ میری چھوٹی بہن بھی تھی، اس کا نام بھی ماہنور تھا۔ ہم جڑواں تھیں، میں زبیدہ، وہ ماہنور۔ فساد والے دن وہ کنویں میں چھپ گئی، میں باہر رہ گئی۔ ابا نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹ کر لے گئے۔ میں چیختی رہی کہ ماہنور کو بھی لے لو۔ ابا نے کہا وہ مر گئی۔ میں ساری عمر اس بوجھ کے ساتھ جیتی رہی۔ 1950 میں جب میں واپس گئی تو مجھے اس کی گڑیا اور تعویذ ملا، مگر اس کی لاش نہیں ملی۔ تب میں نے قبر پر جا کر وعدہ کیا۔ میں نے کہا، ماہنور، میں تیری لکیر اپنے خون میں رکھوں گی۔ میرے نسل میں جب بھی کوئی ماہنور پیدا ہوگی، وہ تیری ہوگی، تیرا نام زندہ رکھے گی۔ یہ دوسرا وعدہ تھا۔ پہلا وعدہ اس نے کیا تھا کہ وہ ہر نسل سے ایک ماہنور لے گی۔ دوسرا وعدہ میں نے کیا کہ میں ہر نسل سے ایک ماہنور دوں گی۔ فرق سمجھو بیٹا، وہ لینا چاہتی تھی، میں نے دینا چاہا۔ تم نے کنویں والی ماہنور کو آزاد کر کے پہلا وعدہ توڑ دیا، بہت اچھا کیا، مگر میرا وعدہ ابھی باقی ہے۔ 2 لکیریں اس لیے ہیں، ایک لکیر ماہنور رحمت خان کی جو مر گئی، دوسری لکیر میری بہن ماہنور رحمت کی جو میری وجہ سے مری۔ دونوں کو انصاف چاہیے۔ اب تم نے اپنا نام ماہنور رحمت رکھ لیا ہے، تم نے میری بہن کا پورا نام لے لیا ہے، اب تم پر دوسرا وعدہ لاگو ہوتا ہے۔ ڈرو مت، میرا وعدہ خون کا نہیں، یہ یاد کا وعدہ ہے۔ تمہیں کچھ کرنا ہوگا۔ موہن پور کی حویلی کی زمین کے نیچے ایک صندوق دبا ہے، اس میں میری بہن کی باقی نشانیاں ہیں، اس کا جوڑا، اس کی چوڑیاں اور ایک خط۔ وہ خط تمہارے لیے ہے۔ وہ صندوق نکالو، اس کی چیزوں کو عزت دو، اس کے نام کی ایک لائبریری بناؤ، کسی غریب بستی میں، جہاں بچیوں کو تعلیم ملے۔ تب میرا وعدہ پورا ہوگا، میری بہن کی روح کو سکون ملے گا۔ اگر یہ نہیں کرو گی تو دوسری لکیر بے چین رہے گی، وہ تمہیں تکلیف نہیں دے گی، مگر تمہارے خواب ادھورے رہیں گے، تمہاری گود ہمیشہ سوال کرے گی۔ فیصلہ تمہارا ہے بیٹا۔ تمہاری پرنانی، زبیدہ بیگم۔ 1964۔ خط ختم ہوا۔
तो कमरे में गहरी खामोशी थी। केक पर रखी मोमबत्तियाँ पिघलकर टेढ़ी हो चुकी थीं। 2 महानूर थी? ज़ैनब बेगम ने हैरत से कहा। अम्मी ने कभी बताया नहीं। उन्होंने हमेशा कहा कि नानी इकलौती थी। छुपाया होगा, जावेद साहब बोले। फसादात का दुख, बहन को छोड़कर भागने का पछतावा। कौन बताता है ऐसी बातें? महानूर खामोशी से खिड़की के पास चली गई। बाहर बादल घिर रहे थे। मतलब कुएं वाली महानूर और नानी की बहन दोनों एक ही थीं? नहीं। जावेद साहब ने डायरी खोली, पुराने सफ़े पलटे। डायरी में लिखा है कि महानूर रहमत बिनते रहमत ख़ान कुएं में छुपी थी और ज़ुबैदा की जुड़वा बहन का नाम भी महानूर था। मतलब वही लड़की नानी की बहन थी। या अल्लाह! ज़ैनब ने मुंह पर हाथ रख लिया। मतलब नानी की सगी बहन कुएं में मर गई और नानी सारी उम्र ज़िंदा रही उस बोझ के साथ। महानूर ने गर्दन हिलाई। इसीलिए पर नानी ने दूसरा वादा किया। उन्होंने अपनी बहन के नाम को ज़िंदा रखने का वादा किया और मैंने अनजाने में वही नाम रख लिया, महानूर रहमत। अब क्या करेंगे? ज़ैनब ने पूछा। संदूक निकालेंगे, महानूर ने फैसलाकुन लहजे में कहा, और लाइब्रेरी बनाएंगे। ये मेरा वादा है। अब अगले दिन तीनों फिर लाल बस्ती पहुँचे। इंस्पेक्टर रियाज भी साथ था। ठेकेदार को सारी बात बताई। उसने इजाज़त दे दी। साहब, अगर किसी की रूह को सुकून मिलता है तो निकाल लो, मगर मेरी तामीर ना रुकने पाए। प्लाज़ा की बुनियाद खोदने वाली जगह पर अभी काम शुरू नहीं हुआ था। ज़मीन पर निशान लगे थे। नानी ने कहा, हवेली की ज़मीन के नीचे। महानूर ने कहा, हवेली कहाँ थी? बाबा जी, जो 80 साल के थे, साथ आए थे। उन्होंने एक जगह की तरफ इशारा किया। यहाँ बड़ा कमरा था हवेली का। उसके नीचे तहखाना था। मज़दूरों ने उस जगह खुदाई शुरू की। 2 घंटे की खुदाई के बाद लोहे की एक पेटी की झलक नज़र आई। छोटा सा संदूक, जंग आलूद। उस पर भी वही 2 लकीरें बनी हुई थी, क्रॉस का निशान। संदूक बड़ी एहतियात से निकाला गया। बहुत भारी नहीं था। सब लोग हवेली की जगह से हटकर एक साए में बैठ गए। इंस्पेक्टर ने कहा, खोलो। जावेद साहब ने संदूक का जंग आलूद कफल तोड़ा, ढकना खोला। अंदर से सबसे पहले गुलाब की खुशबू का भभका आया। 60 साल पुरानी खुशबू। संदूक में एक सुर्ख जोड़ा तय किया हुआ रखा था। शादी का जोड़ा लगता था। उसके ऊपर चांदी की चूड़ियाँ थीं, टूटी हुई नहीं, साबित। एक छोटी सी पोटली थी और एक ख़त था। ख़त पर नाम लिखा था, मेरी नाम की लड़की के लिए। महानूर ने कांपते हाथों से ख़त उठाया, खोला। अस्सलाम वालेकुम। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, मेरी भांजी हो, पढ़नवासी हो या कोई और, मगर अगर तुम ये पढ़ रही हो तो तुमने मेरा नाम ले लिया है। मेरा नाम महानूर रहमत है। मैं 16 साल की थी जब दुनिया उजड़ गई। मेरा ख्वाब था कि मैं उस्तानी बनूंगी, लड़कियों को पढ़ाऊंगी। मेरा अब्बा कहता था, पढ़कर क्या करेगी? मैं कहती थी, दुनिया बदलूंगी। मगर दुनिया बदल गई, मैं न बदल सकी। ये जोड़ा मेरी शादी का था, होनी थी अगले माह, नहीं हो सकी। ये चूड़ियाँ मेरी अम्मी ने दी थी, कहती थी पहन कर जाना। अगर तुम लड़की हो तो ये जोड़ा पहन लेना एक बार मेरी तरफ से, और ये चूड़ियाँ किसी ज़रूरतमंद दुल्हन को दे देना। और अगर हो सके तो मेरा ख्वाब पूरा कर देना। एक कमरा ही सही जहाँ लड़कियाँ पढ़ें, जहाँ मेरा नाम लिखा हो, महानूर रहमत लाइब्रेरी। तब मैं हंस दूँगी, तब मेरा वादा भी पूरा हो जाएगा और ज़ुबैदा का बोझ भी हल्का हो जाएगा। दुआ में याद रखना। महानूर रहमत, मोहनपुर।
1947 خط پڑھ کر ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ زینب بھی رو رہی تھی۔ جاوید صاحب کی آنکھیں نم تھیں۔ انسپکٹر ریاض نے بھی منہ پھیر لیا۔ ماہنور نے جوڑا نکال کر سینے سے لگا لیا۔ کپڑا ابھی بھی مضبوط تھا، رنگ تھوڑا مدھم تھا، مگر سلائی سلامت تھی۔ میں پہنوں گی، ماہنور نے کہا، اپنی سالگرہ پر، آج۔ مگر بیٹا، زینب نے کہنا چاہا، امی یہ خوشی کا جوڑا ہے، غم کا نہیں۔ وہ دلہن نہیں بن سکی، میں بنوں گی، اس کی طرف سے، ایک دن کے لیے سہی۔ شام کو گھر پر ماہنور نے وہ جوڑا پہنا، چوڑیاں پہنی، آئینے میں دیکھا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر آنکھوں میں ایک اداسی تھی جو اس کی اپنی نہیں تھی۔ وہ 16 سال کی ماہنور کی اداسی تھی۔ انہوں نے کیک کاٹا، موم بتیاں جلائیں، سالگرہ منائی، مگر یہ سالگرہ 2 لڑکیوں کی تھی، ایک جو زندہ تھی، ایک جو زندہ رہنا چاہتی تھی۔ رات کو ماہنور نے خواب میں دیکھا۔ خواب میں ایک لڑکی کھیت میں چارپائی پر بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ جوڑا پہنا تھا، وہ ہاتھ میں کتاب پکڑے مسکرا رہی تھی۔ اس نے ماہنور کو دیکھا اور ہاتھ ہلایا۔ اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی عمارت تھی، اس پر لکھا تھا، ماہنور رحمت لائبریری۔ صبح اٹھ کر ماہنور نے اعلان کیا، ہم لائبریری بنائیں گے۔ جاوید صاحب نے فوراً حامی بھر لی، میں اپنی جمع پونجی لگاؤں گا۔ انسپکٹر ریاض نے کہا، میں جگہ کا بندوبست کرتا ہوں، لال بستی میں ہی ایک پلاٹ ہے، سرکاری، میں بات کروں گا۔ 6 مہینے لگے۔ لال بستی کے ایک کونے میں ایک کمرے کی چھوٹی سی لائبریری بن گئی۔ دیواروں پر سفید رنگ تھا، نیلی الماریاں تھیں، 100 کے قریب کتابیں تھیں، بچوں کی کتابیں، کہانیاں، نصابی کتابیں۔ افتتاح والے دن پورے گاؤں کو بلایا گیا۔ بابا جی مہمان خصوصی تھے۔ دیوار پر ایک تختی لگی تھی، ماہنور رحمت لائبریری، 1947 تا 2026، ایک وعدے کی تکمیل۔ ماہنور نے فیتا کاٹا، تالیاں بجیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں کتابیں لے کر کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ زینب بیگم کی نظر دیوار پر لگی ماہنور کی تصویر پر پڑی۔ یہ تصویر صندوق سے نکلی تھی۔ 16 سال کی لڑکی، سرخ جوڑے میں، مسکراتی ہوئی۔ زینب کو لگا جیسے تصویر بھی مسکرا دی ہو۔ اس رات ماہنور نے پھر خواب دیکھا، وہی کھیت، وہی چارپائی، مگر اس بار چارپائی خالی تھی، لڑکی نہیں تھی، صرف اس کا جوڑا تہہ کیا ہوا رکھا تھا اور اس کے پاس ایک کتاب کھلی تھی۔ ہوا سے اس کے صفحے پلٹ رہے تھے۔ لائبریری کے پیچھے سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ماہنور کی آنکھ کھلی، اس نے سکون کی سانس لی، وعدہ پورا ہو گیا، دونوں وعدے۔ 1 ہفتے بعد جاوید صاحب کو بینک سے فون آیا، سر، آپ کے نام ایک پرانا لاکر ہے، 1964 سے بند ہے، کلید نمبر 17 آپ کے والد صاحب کے نام پر تھا، اب آپ کے نام ٹرانسفر ہوا ہے۔ جاوید صاحب حیران رہ گئے۔ ابا کا لاکر؟ انہوں نے کبھی ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ بینک گئے۔ اندر ایک ہی چیز تھی، ایک اور زرد لفافہ۔ اس پر کوئی نام نہیں تھا، صرف 3 لکیریں بنی تھیں، ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی، جیسے ستارہ کا نشان۔ جاری ہے۔ قسط نمبر 4 کا اختتام۔ اگلی قسط میں تیسری لکیر کس کی ہے؟ لاکر کے میں سلیم مرزا کے ابا نے کیا چھپایا تھا؟ اور کیا خاندان میں کوئی تیسرا وعدہ بھی دفن ہے؟ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کے پاس اسی طرح کی مزیدار کہانیاں اور ناولز پہنچتے رہیں۔